حضرات محترم، پچھلی بار ہم نے اس موضوع پر بات شروع کی تھی کہ انسان کا مقصد تخلیق جو اللہ نے بتایا ہے وہ عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن عبادت کیا صرف یہی عبادت ہے؟ یہ تو زندگی میں نماز 2-2.5 گھنٹے ہے، اگر 5 نمازیں تفصیل سے پڑھی جائیں، حج سال میں 1 مرتبہ ہے، زکوٰۃ بھی سال بعد ہے، روزے بھی سال میں 1 مرتبہ ہے۔ لیکن انسان کو تو تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے عبادت، تو باقی جو زندگی کی شب و روز ہیں، 24 گھنٹے کے باقی جو لمحات ہیں، ان میں عبادت کیسے ہوگی؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کے طریقے پر پورے کرنا، یہ عبادت ہے۔ یعنی کوئی بھی کام، مسلمان جب کوئی بھی کام کرتا ہے، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو وہ ہر کام عبادت ہے۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان کے علاوہ کچھ ایسی عبادات ہیں جن میں کسی جسمانی محنت کی ضرورت نہیں، کسی مال کی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم وہ عبادت کر سکتے ہیں بغیر کسی جسمانی محنت کے، بغیر کسی پیسہ لگانے کے، بغیر کسی کوشش کے، ہم وہ ساری عبادات کر سکتے ہیں۔ اس میں صرف نیت کا بدلنا ہے، یعنی انما الاعمال بالنیات، اعمال سارے کے سارے ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اگر بدل لیں تو وہ سارے عمل عبادت بن جائیں گے۔ ان میں ہم نے پہلا عمل دیکھا وہ قناعت کی عبادت کی، قناعت، کہ اللہ کے دیے پر راضی رہنا۔ اور میں نے عرض کیا تھا قناعت یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر اب بیٹھ جائیں، محنت نہ کریں۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ محنت کے بعد، حلال جائز محنت کے بعد جو بھی ملتا ہے اس پر راضی ہو جانا، کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اور اس پر دل سے خوش رہنا، دوسروں کے مال کی طرف لالچ سے نہ دیکھنا، حسد نہ کرنا، یہ قناعت ہے۔ اس عبادت میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، کوئی پیسے نہیں لگتے، اس میں میں نے آپ کو اس کی مثال میں ایک واقعہ بھی سنایا تھا۔ تو یہ قناعت کی جو عبادت ہے، ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھا بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی محنت کے، مشقت کے کر سکتا ہے۔ دوسرا ہم نے دیکھا تھا صفائی کی عبادت، تزکیہ، صفائی۔ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ تو یہ انسان کے جسم سے لے کر انسان کے ماحول تک، اور انسان کے کپڑوں اور جگہ سے لے کر اس کی روح تک، اس کی سوچوں تک، یہ ساری کی ساری صفائی مطلوب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صفائی اگر اسلام کا دوسرا نام، اسلام کا کوئی دوسرا نام رکھا جائے تو وہ صفائی ہے، تزکیہ ہے۔ سارے کے سارا اسلام جو ہے انہی 3 چیزوں کے اندر منحصر ہے۔ دیکھیں اسلام میں کچھ احکامات ایسے ہیں کہ آپ نے اپنے جسم کو کیسے صاف رکھنا ہے، جسم کو، کپڑوں کو، جگہ کو کیسے صاف رکھنا ہے، اور کچھ احکامات ایسے ہیں کہ آپ نے کھانے کی چیزوں کو کیسے صاف رکھنا ہے، کھانے پینے میں کیا احتیاط برتنی ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ اور کچھ احکامات ایسے ہیں کہ آپ نے اپنے روح کو کیسے صاف رکھنا ہے، خیالات کو، اپنی سوچوں کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو کس طرح صاف، پورے کا پورا اسلام ہے۔ اس لیے صفائی کی عبادت جو ہے وہ بھی ہم بغیر کسی مال خرچ کیے، بغیر کسی مشقت کے ہم کر سکتے ہیں۔ صرف تھوڑی سی توگ و دو کی، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ جس طرح ہم اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں، کیا ہمارا ماحول بھی صاف ہے، ارد گرد بھی صاف ہے، جہاں ہم بیٹھتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، تو اس کا ارد گرد وہ بھی ہمارے ذمے ہے، ہمارا ماحول بھی ہمارے ذمے ہے۔ اس کو عام طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی اپنے گھر کو تو صاف کر لیتے ہیں، گھر کے سامنے، گھر کے ساتھ جو گلی ہے، یہ جو سیوک سینس ہے نا، جو ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے، وہ عام طور پر ہمارے اندر مفقود ہے۔
وہ اس کا ہم خیال نہیں کرتے. یعنی گھر تو صاف ہو جائے گا، گھر کے باہر جو ہے وہ مناظر وہی ہوں گے. تو اگر ہر دکان والا، ہر گھر والا صرف اپنے سامنے سے صاف رکھے تو سارا ماحول صاف ہو جائے گا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری نہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری. ایک مسلمان کا اس کی یہ تقاضا ہے اس کی عبادت کا کہ جہاں وہ اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے اپنے ارد گرد بھی دیکھے کہ وہ ماحول بھی صاف ہو، اور اگر کوئی ایسے مسائل موجود ہیں تو ان کو حل کرنے کی کوشش کرے. یہ ان دو عبادات پہ پچھلی دفعہ ہم بات کر چکے تھے. کچھ اور عبادات پہ آج بات کرتے ہیں، یعنی جس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں اور کسی کے لیے کوئی پیسے لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہے وہ پوری عبادت. ایک بہت بڑی عبادت جو ہم بغیر کسی مشقت کے کر سکتے ہیں وہ ہے زبان کی حفاظت. اس سے بڑے مسائل جنم لیتے ہیں. پورا معاشرہ جو ہے اس کے اندر فساد اسی سے پیدا ہوتا ہے، یہی بنیاد ہے، یہی جڑ ہے. تو زبان ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا آرگن ہے ہمارے جسم کے اندر جو سائز میں چھوٹا ہے، اعمال کے لحاظ سے بہت بڑا ہے. سارا دن 24 گھنٹے میں جب تک ہم سو نہیں رہے ہوتے تو عام طور پر زبان سے ہی سارے اعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا مگر ہمارے فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف کے اندر اللہ نے بیان فرمایا. تو یہ یعنی ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہماری آخرت کو یہ بناتا ہے یا بگاڑتا ہے. یہ اتنا حساس معاملہ ہے. اب دیکھیں نا حضرت لقمان کے بارے میں بہت سی روایات اور بہت سی حکایات مشہور ہیں. تو اگرچہ یہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ رب العزت نے ان کا قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا. اللہ نے ان کو حکمت اور عقل اور دانائی بہت عطا فرمائی تھی. کسی زمانے میں غلام بھی تھے، تو ان کے آقا نے کہا کہ جاؤ بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے جو اچھا حصہ ہے، آرگن ہے، وہ پکا کے لے آؤ. تو حضرت لقمان نے بکری ذبح کی اور زبان پکا کے لے آئے. بہت اچھا. پھر کسی موقع پر آقا نے کہا کہ جاؤ پھر ایک بکری ذبح کرو اور اس کے گوشت میں سے جو سب سے ناپسند ہے تمہیں حصہ وہ پکا کے لے آئے. آپ پھر گئے اور پھر زبان پکا کے لے آئے. انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، دونوں دفعہ ایک ہی چیز تم پکا کے لائے ہو، وہی اچھی ہے وہی بری بھی. آپ نے کہا یہی اصل ہے، اگر اس کا اچھا استعمال کیا جائے تو سب سے بہترین حصہ ہے جسم کا، اگر برا استعمال کیا جائے تو سب سے برا حصہ ہے. آپ دیکھیں گھروں کے اندر بھی، معاشرے میں بھی، ماحول میں بھی فساد اسی سے پیدا ہوتے ہیں. زبان کا اچھا استعمال کیا جائے تو محبت بڑھتی ہے، جوڑ بڑھتا ہے، تعلق بڑھتا ہے، اور زبان کا برا استعمال کیا جائے تو اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. جتنی بڑے بڑے یعنی کبیرہ گناہ، جو غیبت ایک کبیرہ گناہ ہے زبان سے پیدا ہوتا ہے، گالی ایک کبیرہ گناہ ہے زبان سے پیدا ہوتا ہے. اس طرح کے جتنے مسائل ہیں یہ سارے زبان سے ہیں. تو یہ جو حفاظت ہے، زبان کی حفاظت، خاموشی کو اسی معنی میں عبادت کہا جاتا ہے کہ خاموشی سے انسان ان تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے. یعنی حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے صحیح معنوں میں، تو اس کو چاہیے کہ یا تو کہے اچھی بات اور یا پھر خاموش رہے. یعنی اگر اچھی بات کہنے کی توفیق نہیں ہے تو پھر خاموش رہنا بہتر ہے، کم از کم عذاب سے، گناہوں سے بچ جائے گا. تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کسی مشقت کی ضرورت نہیں، صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنی سوچوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ سارا جیسے میں نے عرض کیا نیت کا ہے کہ اگر نیت یہ کر لی جائے کہ یا اللہ میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جو میرے گناہوں میں اضافہ کرے یا تیری ناراضی کا باعث بنے، تو یہ عبادت ہے. نیت بدل گئی، یعنی نیت بدلنے سے اعمال کا پورا جو سارا منظر ہی بدل جاتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان تعمیر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کھڑکی انہوں نے اپنے مکان میں رکھی ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کھڑکی آپ نے کیوں رکھی؟ تو انہوں نے کہا جی اس لیے کہ ہوا اس میں سے آئے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم یہ کھڑکی رکھتے ہوئے یہ نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز آئے گی تو ہوا کو تو کوئی روک نہیں سکتا، ہوا نے تو آنا ہی ہے، تو جب تک یہ کھڑکی لگی رہتی تمہیں اس کا ثواب ملتا رہتا. دیکھنا یہ اس طرح بڑا فرق پڑتا نیت سے.
ہمارے ایک دوست ہیں، وہ 60-65 برس کی عمر میں بھی یعنی واک کرتے ہیں پابندی کے ساتھ. میں نے ان سے پوچھا کہ تم واک کیوں کرتے ہو؟ دیکھیں انسان سیر کے لیے جاتا ہے، یہی نیت ہوتی کہ میری صحت ٹھیک رہے، ایکسرسائز کروں، جسم ٹھیک رہے. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے واک کرتا ہوں روزانہ کہ میں اپنی ٹانگوں پہ چل کے طواف کر سکوں، میں انہی ٹانگوں پہ چل کے حج کر سکوں، پیدل کر سکوں، اس لیے کرتا ہوں. اب ان کا روزانہ کا یہ عمل 1-1.5 گھنٹے کا یہ اب عبادت بن گیا، نیت بدل گئی. اب صحت کو تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ جو فوائد آنے ہیں صحت کے ایکسرسائز سے وہ تو آنے ہی آنے ہیں، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ان کی نیت کے بدلنے سے ان کا پورے کا پورا وہ جو عمل ہے وہ عبادت بن گیا، ثواب بن گیا. اتنا بڑا فرق پڑتا نیت سے. یعنی اگر آپ اپنے یہ ایکسرسائز اس لیے کریں کہ یا اللہ میں سجدہ کرنے کے قابل رہوں، میرے گھٹنے ٹھیک رہیں، تو آپ کی وہ پوری ایکسرسائز عبادت بن جائے گی. ایکسرسائز تو ہونی ہے، نیت سے سارا کا سارا معاملہ وہ اس کے پوری کی پوری منظر کو اور اس کے پورے وزن کو بدل دے گا. ہمارے ہاں 25-30 برس ہو گئے یعنی اس مسجد کو، تو جتنے بھی ہمارے ہاں آتے ہیں، امام آتے ہیں، مؤذن آتے ہیں، الا ماشاءاللہ یعنی سوائے چند ایک کو چھوڑ کر، عام طور پر ان کی نیت یہ ہوتی کہ ہم نوکری کریں گے، پیسے کمائیں گے. اگر نیت وہ یہ کر لیں کہ میں مسجد کی خدمت کروں گا، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی میں نے خدمت کرنی ہے، تو پیسے تو ملنے ہی ملنے ہیں، جو ان کے مقدر میں ہے وہ تو مل کے رہے گا، لیکن ان کا پورا 24 گھنٹے یہاں رہنا عبادت بن جائے. یہ فرق پڑتا ہے. تو یہ جو جتنی عبادات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ ساری آپ کی نیت پر ہے. یعنی زبان کی حفاظت اس نیت سے کریں گے کہ میرے گناہ کم ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اچھا کہو یا خاموش رہو، اس نیت سے کر رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ عبادت بن جائے گی. اور کوئی بول اس لیے رہا ہے کہ یا اللہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگوں کا تعلق تیری ذات سے قائم ہو جائے، لوگ جو ہے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، لوگ خیر کی طرف آنے والے بن جائیں، اس کا بولنا عبادت بن جائے گا. اس طرح ایک عبادت کی ایک اور قسم ہے جس کو آپ بغیر کسی مشقت کے کر سکتے ہیں، وہ ہے علم کا پھیلانا. اچھا، اس کے لیے عالم کا ہونا، بڑے مفتی کا ہونا ضروری نہیں ہے. جتنا بھی علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اور جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ مستند ہے. ایک ہمارے یہاں ایک بہت برا رواج جو وہ چل پڑا ہے، واٹس ایپ نے اس کو رواج دیا ہے کہ ہر اچھی بری بات کو حدیث کہہ کے بیان کر دیتے ہیں. لازمی نہیں کہ ہر اچھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو. یعنی یہ حضور سے کسی بات کو منسوب کرنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ حضور کی بات نہیں ہے اور ہم نے حضور کی کہہ دی ہے تو قیامت میں ثابت کرنا پڑے گا. اس پہ تو بہت بڑا یعنی اس پہ وعید آئی ہے. اس لیے اگر کوئی اچھی بات ہے تو اچھی بات کہہ کے بیان کر دیں، اس کے نیچے حدیث لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، کوئی حوالہ باقاعدہ مستند حوالہ موجود نہ ہو. اگر یہ نہیں معلوم ہے تو پھر اس کو نہ لکھیے، صرف اچھی بات کہہ کے بیان کر دیجئے. اور اگر کسی بات کے اندر کوئی شک ہے، شک و شبہ ہے، تو اس کو روک لیجئے، آگے نہ پہنچائیے، ورنہ غلط بات یا بری بات یا جھوٹی بات پھیلانے میں آپ بھی ذمہ دار ہو جائیں گے. یعنی بات کے بارے میں 3 بڑے جو فلٹر جو ارسطو نے بیان کیے تھے، وہ 3 بڑے فلٹر یہ ہیں کہ جب آپ بات کو بیان کرنے لگیں تو سوچ لیں کہ اب بات سچی ہے. اگر سچی نہیں ہے تو رک جائیے، پھر اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اور دوسری بات یہ کہ بات اچھی ہے، کہ اس میں کوئی اچھی چیز، اچھا پہلو موجود ہے. اگر اچھی بات کوئی موجود نہیں ہے تو رک جائیے، بیان نہ کیجیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا بات مفید ہے میرے لیے یا سننے والے کے لیے، اس میں کوئی فائدہ ہے. اگر فائدہ ہے تو بیان کیجیے، ورنہ رک جائیے. ان 3 چھلنیوں سے، ان 3 فلٹر سے آپ بات کو گزاریں گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، سچی بھی ہو، اچھی بھی ہو اور مفید بھی ہو. تو پھر انشاءاللہ اگر یہ 3 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، پھر وہ بات آپ کے نامہ اعمال میں وزن کا باعث بنے گی. اور میرے محترم دوستو، آپ جانتے ہیں قیامت کے دن اعمال جو ہیں گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، ایک ذرہ بھر جو عمل ہے وہ بھی تولا جائے گا. ایک ذرہ برابر عمل جو برا عمل ہے وہ بھی تولا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،
کہ جن کے وزن بھاری ہوں گے وہ عیش کے اندر ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جن کے وزن ہلکے ہو گئے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہمارا ہر عمل جو ہے جو ہم کرتے ہیں، اب یہ ہماری نیت پر ہے، ہمارے عمل کرنے کے طریقے پر ہے کہ ہم اس کے وزن کو کس طرح بڑھاتے ہیں۔ یعنی دو بندے ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں کی نماز کے وزن میں فرق ہوگا، اور یہ اللہ جانتا ہے کتنا اللہ ان کو عطا فرمائے گا، اس کی نیت پر، اس کے طریقے پر، اس کے اخلاص پر اس کے اعمال کا وزن بنے گا۔ دو بندے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو دونوں کے خرچ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، اور دونوں بے شک ایک جتنی مقدار کیوں نہ خرچ کر رہے ہوں، مقدار سے باندھنا نہیں بنتا، معیار سے بنتا ہے، کوالٹی سے بنتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی اللہ کے ہاں۔ کس نے کتنا خرچ کیا اور کس لیے خرچ کیا اور کن حالات میں خرچ کیا اور کس نیت اور کس اخلاص سے خرچ کیا، یہ سارے معاملات ان کے وزن کو بڑھائیں گے یا کم کریں گے۔ اچھا، ایک اور عبادت جو ہم عام طور سے کر سکتے ہیں اور جو ہم کرتے نہیں ہیں لیکن کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ غیر ضروری بیکار چیزوں کے اندر ہم دخل نہ دیں۔ یہ عام طور پر جو لایانی باتیں ہوتی ہیں، ہماری زندگی کے 24 گھنٹے میں بہت سارا حصہ اس میں صرف ہو جاتا ہے۔ ہر وہ بات، ہر وہ عمل ایسے دوسروں کے پاس پوچھنا، کھڑے رہنا بیکار، تو یہ اس وقت کو ضائع کر رہی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی اسلام، انسان کا اسلام اس وقت خوبصورت بنے گا جب وہ لایانی کاموں کو چھوڑ دے گا۔ اب لایانی سے مراد کیا ہے؟ نہ اس میں دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ تو یہ عمل کرتے ہوئے بھی، یہ بات کرتے ہوئے دیکھ لیجئے کوئی کام، کوئی عمل کہ کیا اس کا کوئی فائدہ ہے مجھے دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے، اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو یہ چھوڑنا بھی عبادت ہے، اس نیت سے کہ یا اللہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تیری رضا کا نہ تیری دنیا کا، تو میں اس کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تو میرا آخرت کا نقصان نہ ہو۔ لایانی کاموں کو یہ سوچ کے چھوڑ دینا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو انشاءاللہ عبادت بن جائے۔ نیت، میں نے عرض کی نیت ہے پیچھے، کس نیت سے کر رہا ہوں۔ اور یہ میں نے بہت دفعہ یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک ہمارے بزرگ تھے، اللہ ان کو کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ڈاکٹر عبدالحی تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے، کہتے تھے 25 برس مجھے اس بات پر لگے محنت کرتے ہوئے کہ میں اپنے بچے کو پیار کیوں کرتا ہوں۔ ہر بندہ پیار کرتا ہے، ہر بندے کو اپنے بچہ پیارا لگتا ہے، پیار کرتا ہے۔ کہتے میں نے اپنے آپ کو سمجھانا شروع کیا کہ میں پیار اس لیے کروں کیونکہ حضور بچوں کو پیار کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نیت ہے نا، زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا۔ کہتے آسان نہیں تھا تو مجھے کم و بیش 20-25 برس لگ گئے، تب میری نیت کہیں جا کر خالص ہونا شروع ہوئی، ورنہ یہی تو میرا بچہ ہے، پیار کرتا ہوں۔ تو یہ عمل کرتے وقت بار بار اپنے آپ کو سمجھانا، بار بار نیت کا بدلنا، بار بار نیت کا صحیح کرنا، یہ بڑا ضروری ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ جس طرح نیت سے زمین و آسمان کا فرق پڑتا ہے، اس سے نیت خالص رکھنا، اللہ کے لیے رکھنا، اللہ کے رسول کے لیے، یہ آسان نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کے بچے کو پیار کرنا کہ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کیا کرتا ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل ہے۔ اب وہی عمل آسمانوں کا عمل بن جائے، عرش تک پہنچے گا، زمین و آسمان کا فرق پڑ جائے گا اس۔ تو یہ عبادت ہے، نیت کی درستی کی عبادت۔ اچھا، ایک اور بہت بڑی عبادت ہے جو ہم کر سکتے ہیں بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی پیسے کے، وہ جو ہے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی جو ضروریات ہے ان کے اندر کام آنا ہوگا۔ ان چھوٹی موٹی ضروریات ہوتی ہیں انسان کی، تو اس کے لیے دیکھیں کہ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو اپنی ضرورت پیش کرتا ہے تو آپ دیکھیں میں کس حوالے سے اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ کیا کسی کو میں کوئی راستہ ہی دکھا سکتا ہوں؟ اگر میں نہیں پوری کر سکتا تو میں اس کو راستہ دکھا دوں، کسی اور بندے کے پاس بھیج دوں، کسی کے پاس سفارش کر دوں، جس طرح ممکن ہو کوئی بھی کام کا کرنا، تو وہ کام کرنا بھی کسی کا عین عبادت ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے کسی مومن کی کسی تکلیف کو دور کیا تو اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی دنیا کے اندر اس نیت سے دور کیا کہ اللہ قیامت کے دن میری تکلیفوں کو دور کرے، تو وہ بھی اس کا عمل عبادت بن جائے گا۔ اس لیے اس کو بھی معمولی نہ سمجھیے۔ اگر کوئی بھائی آپ کو اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے، کوئی مسئلہ ہے اس کا، تو سوچئے، غور کیجئے،
نظر انداز نہ کیجئے. اس وقت نہیں کر سکتے تو اس کو کوئی اور ٹائم دے دیجئے, سوچئے, غور کیجئے میں اس کی کس طرح کوئی مدد کر سکتا ہوں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو کس طرح میں دوسرے کو بتا سکتا ہوں, کسی اور کے پاس بھیج سکتا ہوں, کوئی اور اس کا حل نکال سکتا ہوں. تو انشاءاللہ یہ آپ کا سوچنا اور یہ پورے کا پورا اس کو گائیڈ کرنا یہ بھی عبادت بن جائے گا. اس طرح علم کی بات ہم نے کی تھی. علم کی زکوٰۃ یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. جس طرح مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا, اس طرح علم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. وہ زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا علم ہے اس کو کوشش کیجئے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے, نظر انداز نہ کیجئے. یعنی اگر کوئی آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہے بتائیے اس وقت جب یقین ہو, جب پورا علم ہو. اگر پورا علم ہو تو مت بتائیے, کسی صاحب علم کے پاس بھیج دیجئے. لیکن اگر آپ کو علم ہے تو پھر اس علم کو پھیلانا آپ کے ذمے ہے, اور صحیح بات بتائیے. اور اگر اس میں کوئی شک ہے تو اس کو روک دیجئے, اور اگر کہیں غلط بات پہنچ گئی دوبارہ اس کی اصلاح کیجئے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. انسان ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. بڑے بڑے ائمہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیتیں بتا دیتے تھے, کہتے مجھے نہیں آتا. یعنی یہ کہنا کہ لا ادری, میں نہیں جانتا, یہ بھی آدھا علم ہے. اس لیے لازمی نہیں کہ آپ ہر ایک بات کا جواب دیں. اگر نہیں جانتے بتائیے کہ میں نہیں جانتا. آج لوگ اس میں شرم محسوس کرتے ہیں. کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آپ سے پوچھنے آیا مسئلہ, بتائیے کہ میں نہیں جانتا, فلاں صاحب علم کے پاس چل جائیے, کسی اور کے پاس بھیج دیجئے. انشاءاللہ یہ اس کو راستہ دکھانا بھی عبادت بن جائے گا. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی اسی موضوع پہ بات ہوگی.